اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما اور جو یفعلو وہ کریں گے من خیر نیکی اور بلائی سے فلن یکفرو پس لن یکفرو اور اس کی ہرگز ناقدری نہیں کی جائے گی۔ تو جس طرح کفران نعمت استعمال ہوتا ہے، کفران بمعنی ناشکری، تو یہاں ناقدری، تو فَلَن یکفروا ہرگز اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی۔ تو اللہ جل شانہ کسی نیک عمل کا جو ہے وہ ناقدری نہیں کرتا، بلکہ اللہ جل شانہ ایک نیکی پر 10 جو ہے وہ اجر دیتا ہے۔ پھر اخلاص کے مطابق انسان کا اس عمل میں جتنا اخلاص شامل ہوگا اس کے مطابق 700 چند تک اللہ جل شانہ وہ اجر دیتے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں یہ یہودی اہل کتاب اگر یہ ایمان لے آئے تو ان کی جو نیک اعمال ہیں تو ان کی ناقدری نہیں کی جائے گی۔ واللہ علیم، اللہ جل شانہ جاننے والا ہے بالمتقین، پرہیزگار لوگوں کو اللہ جل شانہ جانتا ہے، ان کے جو اعمال ہیں ان کی ناقدری نہیں کرتا اللہ جل شانہ۔ تو روز قیامت تک جو انسان بھی نیکی کرے گا اس کے بارے میں یہ آیت ہے، وما یفعلوا، اور جو یفعلوا وہ کریں گے من خیر نیکی سے، بلائی سے، فلن یکفروا ہرگز اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی۔ واللہ علیم، اللہ جل شانہ باخبر ہے، جاننے والا ہے بالمتقین، پرہیزگار لوگوں کا۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، لن تغنیا ہرگز دور نہیں کریں گے، شیئن اللہ جل شانہ کے عذاب سے، معمولی شے کو، لن تغنیا ہرگز دور نہیں کرے گا، عنہم ان کفار سے، اموالہم ان کے اموال، ولا اولادہم نہ ان کے اولاد، من اللہ اللہ جل شانہ سے، یعنی اللہ جل شانہ کے عذاب سے، لن تغنیا ہرگز دور نہیں کریں گے، من اللہ اللہ جل شانہ کے عذاب سے، شیئن معمولی سا حصہ بھی، عذاب کا معمولی حصہ بھی، ان کے اموال جو ہے نا، ان کے جو اولاد ہیں وہ اللہ جل شانہ کے عذاب کو دور نہیں کریں گے، وہ دور نہیں کر سکتے۔ کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو اہل کتاب تھے، مشرکین مکہ تھے، وہ اولاد اور مال پر فخر کرتے تھے، اور مشرکین مکہ تو یہاں تک کہتے تھے کہ اللہ جل شانہ مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ کے ایک مالدار آدمی پر، نامور آدمی پر کیوں اللہ جل شانہ نے یہ قرآن نازل نہیں کیا۔ وہ اپنے اموال، اپنے اولاد اور اسی طرح اپنے نسب پر جو ہے وہ بہت فخر و مباحت کرتے تھے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں جن اولاد اور اموال پر آپ اعتماد کرتے ہو اللہ جل شانہ کے عذاب سے، لن تغنیا دور نہیں کر سکیں گے اللہ جل شانہ کے عذاب سے، شیئن معمولی شے بھی، معمولی عذاب بھی، یا اللہ جل شانہ کے عذاب سے معمولی سا بھی جو چیز ہے، عذاب کا حصہ ہے، وہ دور نہیں کر سکیں گے۔ وَأُولَئِکَ، تو یہ لوگ جو کفر کرتے ہیں، اصحاب النار جہنم والے ہیں، ہم اور یہ جہنمی فیہا اس جہنم میں، خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ مثل ما مثال ما جو ينفقون خرچ کرتے ہیں، فی هذه الحیات الدنیا اس دنیا کی زندگی میں، کفار کے بارے میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں جو مال یہ خرچ کرتے ہیں دنیا کی زندگی میں، کمثل ریح اس کی مثال، ریحٍ ہوا جیسا ہے، فیہا اس ہوا میں، سر سخت سردی ہو، ہلاکت والی سردی۔ یہ سر، یہ بھی الفاظ
ان الفاظ میں ہیں جن کے دو معانی ہو اور دونوں معانی آپس میں متضاد ہوں۔ تو سر سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ ہوا جس میں سخت گرمی ہو، اور سر قاموس میں فرماتے ہیں سر وہ ہوا انتہائی سرد ہو جو مہلک سرد ہو۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر وہ گرم ہوا یا وہ گرمی سر جو مہلک ہو۔ تو فرماتے ہیں جو مال یہ خرچ کرتے ہیں یہ مشرکین مکہ یا اہل کتاب کمثل ریح، اس مال کی مثال ریح جیسی ہے، ہوا جیسی ہے۔ ہوا فیہا، اس ہوا میں سر سخت سردی ہو، مہلک سردی ہو، یا سر سخت گرمی ہو یعنی مہلک گرمی ہو، اصابت اور وہ پہنچے وہ ہوا حرث قوم، ایک قوم کے فصل پر ایک قوم کے کھیتی کو پہنچے، اصابت پہنچے، اور وہ قوم ظلموا جنہوں نے ظلم کیا ہے انفسہم اپنے نفسوں پر، وہ لوگ جو ظالم ہوں، اللہ جل شانہ کی ناشکری کی ہو، اس طریقے سے اپنے انفس یعنی اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہو، اور اس ظلم کی وجہ سے اللہ جل شانہ ایک ہوا بھیجے ان کے کھیتی کی طرف، اور وہ ہوا مہلک ہو، فَأَهْلَكَتْهُ پس وہ ہلاک کرے ہو اس حرث کو، اس کھیتی کو، اس فصل کو۔ تو فرماتے ہیں وَمَا ظَلَمَهُمْ، ظلم نہیں کیا ہم ان لوگوں پر اللہ جل شانہ نے، جو لوگ اپنے آپ پر ظلم کیا، اللہ جل شانہ کی نافرمانی کی، تو اللہ جل شانہ اس پر وہ مہلک ہوا بھیج دیتا ہے جو ان کے کھیتی کو برباد کر دیتے ہیں۔ یا اس کی مثال دیتے ہیں کہ جو لوگ جہنم میں ہیں شرک کی وجہ سے، اللہ جل شانہ وما ظلمہم، ظلم نہیں کیا ان لوگوں پر، ان مشرکین پر، اللہ جل شانہ نے جو ہمیشہ جہنم میں ان کو جو رکھیں گے، اللہ جل شانہ ظلم نہیں کیا، ولیکن انفسہم، لیکن وہ اپنی نفسوں پر یظلمون ظلم کرتے تھے دنیا میں، اس وجہ سے اللہ جل شانہ اس کو جہنم میں رکھیں گے ہمیشہ کے لیے۔ تو اللہ جل شانہ نے فرماتے وما ظلمہم، اللہ جل شانہ نے ان پر ظلم نہیں کیا۔ تو یہاں فرماتے ہیں جو یہودی تھے وہ مال خرچ کرتے تھے اس کے لیے کہ لوگ مسلمان نہ ہو جائے، اس طرح مشرکین مکہ بھی مال خرچ کرتے تھے کہ صحابہ کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ ہم جھگڑا کریں، اس کے لیے وہ چندے جو ہے نا وہ جمع کرتے تھے کہ ہم اس سے اسلحہ خرید کر مسلمانوں کے ساتھ جو ہے وہ جنگ کرے۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں جو چندہ جمع کرتے ہیں اسلام کے خلاف، جو خرچ کرتے ہیں، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں جو خرچ کرتے ہیں اپنے اموال اسلام کے خلاف، تو ان کا خرچ کرنا اس ہوا جیسی ہے جو ہوا کھیتی کو برباد کر دیتا ہے، جو مہلک ہوا، انتہائی سرد یا انتہائی گرم مہلک ہوا جس کھیتی کو پہنچتا ہے، اس کھیتی کو، اس فصل کو برباد کر دیتا ہے۔ تو یہ جو مال خرچ کرتے ہیں یہ ہوا جیسی ہے، تو جو مال خرچ کرتے ہیں اسلام کے خلاف، تو یہ فرماتے ہیں یہ بھی ان کے لیے مہلک ہے، یہودیوں کے لیے، اہل کتاب کے لیے، مشرکین کے لیے۔ ان کا مال جو خرچ کرتے ہیں نا اس ہوا جیسی ہے جو مہلک ہو، جس طرح مہلک ہوا فصل کو، کھیتی کو تباہ برباد کر دیتی ہے، اس طرح جو مال خرچ کرتے ہیں یہ بھی ان لوگوں کو تباہ اور برباد کر دے گی۔ تو فرماتے ہیں مثال ما جو ينفقون خرچ کرتے ہیں فی هذه الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی میں، جو مشرکین اور اس طرح اہل کتاب خرچ کرتے ہیں اس دنیا میں مال اسلام کے خلاف، تو فرماتے ہیں کمثلی،
اس مال کی مثال جو ہے ریح ہوا جیسی ہے، فیہا اس ہوا میں سرن جو ایک مہلک گرمی ہو یا سرن ایک مہلک سردی ہو۔ لغات ازداد اسے کہا جاتا ہے، یعنی وہ لغت وہ لفظ جس کے دو معانی ہو اور دونوں معانی آپس میں متضاد ہو، تو سرن سخت گرمی یا سرن سخت وہ سردی۔ اصابت وہ ہوا جو سخت سردی والا ہو، مہلک ہو، اصابت اور وہ پہنچے حرث قوم ایک قوم کے فصل کو، ایک قوم کے کھیتی کو، اور وہ قوم ظلموا انفسہم اپنے نفسوں پر انہوں نے ظلم کیا ہو، اس ظلم کی وجہ سے اللہ جل شانہ نے مسلط کی ہو وہ مہلک ہوا ان کی کھیتیوں پر، فاہلکتہ پس وہ ہلاک کرے اس کھیتی کو، اس فصل کو۔ تو جس طرح وہ لوگ جو اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں، اللہ جل شانہ کی نافرمانی کرتے ہیں، تو ان کی فصلوں پر اللہ جل شانہ ہوا اس طرح چھوڑ دیتا ہے کہ وہ مہلک ہوتا ہے، جو سخت سرد یا سخت گرم، تو اس فصل کو جو ہے وہ برباد کر دیتا ہے، تباہ کر دیتا ہے۔ تو جو مشرکین اور اسی طرح جو یہودی اسلام کے خلاف جو مال خرچ کرتے ہیں، تو یہ مال بھی ان کو ہلاک کر دے گا۔ وما ظلمہم اور ظلم نہیں کیا ہم ان مشرکین پر اللہ جل شانہ، ولیکن انفسہم لیکن اپنے نفسوں پر یظلمون وہ ظلم کرتے ہیں، اللہ جل شانہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ پھر یہاں فرماتے ہیں جو منافقین ہیں، منافقین اس سے بھی اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ اس منافقین سے بھی آپ دور رہے، ان کو رازدار نہ رکھے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا مت پکڑو، مت بناؤ، نہ بناؤ بطانتاً خفیہ دوستی۔ بطانہ وہ دوست جس سے انسان اپنے راز جو ہے راز وہ ان کو بتائے، بتانا، رازدار مت بناؤ۔ لا تتخذوا مت بناؤ بطانتاً رازدار۔ بطانہ میں نے آپ کو بتایا وہ خفیہ دوستی، وہ گہری دوستی جس میں ایک دوسرے کو راز بیان کیے جاتے ہوں، اپنے راز۔ تو لا تتخذوا مت پکڑو بطانتاً دوستی، ان کو رازدار، اس طرح دوست مت پکڑو جس سے آپ راز جو ہے ان کے کو راز بتانے لگو۔ من دونکم اپنے آپ سے علاوہ، یعنی مسلمانوں سے علاوہ، مسلمانوں کے علاوہ، مسلمانوں کے سوا، لا تتخذوا بطانتاً آپ مت پکڑو بطانتاً وہ دوست خفیہ دوست، رازدان دوست، بطانتاً رازدان دوست، وہ دوست جس سے اپنے جو خفیہ باتیں ہیں وہ انسان شیئر کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا مت پکڑو، مت بناؤ بطانتاً رازدار دوست، من دونکم اپنے آپ سے علاوہ، یعنی مسلمانوں کے علاوہ، مسلمانوں کے ساتھ جو ہے دوستی کرو، ان کے ساتھ جو ہے راز اور نیاز کی باتیں کیا کرو۔ جو منافقین ہیں ان کو رازدار دوست مت بناؤ۔ لا یعلونکم وہ کمی اور کوتاہی نہیں کرتے، لا یعلونکم وہ کمی اور کوتاہی نہیں کرتے آپ کے بارے میں، خبالہ کسی خرابی کا، یعنی جو بھی خرابی آپ کو لگتا ہے، آپ کے جسم، آپ کے مال اولاد جو بھی خرابی کرتے ہیں، تو وہ لا یعلونکم وہ کمی نہیں کرتے آپ کے بارے میں۔ وہ کہتے ہیں کہ مال بھی ضائع ہو، اس کی اولاد بھی ضائع ہو، اس میں اور بھی اس کو نقصان پہنچے، لا یعلونا تو وہ کمی کوتاہی نہیں کرتے، کم آپ کے بارے میں، خبالہ تباہی میں، جو تباہی آپ کے مال، آپ کے بدن، آپ کے اولاد یا آپ کی نسل، اس جو تباہی میں مبتلا ہوتا ہے، تو اس معاملات میں وہ کمی کوتاہی نہیں کرتے۔ ان معاملات میں، جن معاملات میں آپ کی تباہی ہو، اس میں کمی نہیں کرتے، وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس طرح معاملات جو ہیں وہ بنائے جائیں جو ان کی، جو مسلمانوں کی تباہی کے باعث بنے۔ تو فرماتے ہیں لا یعلونکم تو وہ کمی کوتاہی نہیں کرتے، کم آپ کے بارے میں، خبالہ تباہی کے معاملے میں، وہ تباہی کے معاملے میں کمی کوتاہی نہیں کرتے،
وہ کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ تباہ ہو یہ مسلمان. ودو وہ چاہتے ہیں، ما وہ تم جو آپ کو مشکل میں مبتلا کرے. ودو وہ چاہتے ہیں، ما وہ تم جو تکلیف پاؤ، یعنی وہ معاملات وہ چاہتے ہیں جن معاملات میں آپ کو تکلیف پہنچے. ودو چاہتے ہیں یہ منافقین، ما وہ تم جو آپ کو نقصان اور تکلیف پہنچے. دیکھیے، ودو چاہتے ہیں یہ منافقین، ما وہ معاملات تم جس میں آپ کو تکلیف پہنچے، ایذا پہنچے. قد یقیناً بدت البعضا، تو بدت وہ ظاہر ہو گئے ہیں، قد یقیناً بدت ظاہر ہو گئے ہیں، البعضا وہ بعض، من افواہم ان کے افواہ سے، یعنی ان کے جو ہے منہ سے. تو فرماتے ہیں ان لوگوں کے منہ سے قد بدت یقیناً ظاہر ہو چکی ہے، البعضا جو دشمنی. تو اب ان کے ساتھ آپ کا دوستانہ تعلق ہے، ان کی زبان سے جو غصہ ہے مسلمانوں کے بارے میں، تو وہ آپ نے سن رکھا ہے، وہ ظاہر ہو گئی ہے آپ کے سامنے. کیونکہ دوست جو ہے نا آپس میں بیٹھتے ہیں، تو دوست کا جو چیز دوست پر برا لگے تو اس کا کبھی کبھی اظہار کر دیتا ہے. تو یہ لوگ بھی بے خیالی میں اظہار کر چکے ہیں کہ ہم کو مسلمانوں سے نفرت ہے. تو یہاں فرماتے ہیں قد بدت یقیناً ظاہر ہو چکی ہے، البغضاء وہ غصہ اور نفرت، من افواہہم ان کے منہ سے، جمع کا صیغہ افواہ، ان کے منہ سے جو ہے بعضا جو بعض ہے، نفرت ہے، قد بدت یقیناً وہ ظاہر ہو چکی ہے آپ کے سامنے. وہ مسلمانوں سے کتنا نفرت کرتے ہیں منافقین، کس طرح خوشی مناتے ہیں جب مسلمانوں کو نقصان پہنچ جاتا ہے، یا وقتی جو شکست جو ہے وہ مل جاتا ہے مسلمانوں کو، تو جس طرح وہ خوشی مناتے ہیں اپنے زبان سے، تو اس کا اظہار آپ کے سامنے ہو چکا ہے. وما اور وہ غصہ، تخفی جو چھپاتے ہیں، صدورہم ان کے سینے جو غصہ چھپاتے ہیں، اکبر تو وہ تو بہت بڑا ہے. یعنی جس کا وہ اظہار کرتے ہیں وہ تو بہت کم حصہ ہے، اور جو وہ غصہ اور نفرت دل میں چھپایا ہے نا ان لوگوں نے، تو وہ بہت بڑا ہے. تو فرماتے ہیں وما اور وہ غصہ، تخفی چھپاتے ہیں، صدورہم ان کے سینے، یعنی ان کے سینوں میں جو چھپا غصہ ہے، اکبر تو وہ بہت ہی بڑا ہے. جس کا اظہار کرتے ہیں وہ تو بہت کم ہے، جو ان کے دلوں میں غصہ ہے تو وہ بہت زیادہ ہے مسلمانوں کے خلاف. قد بینا یقیناً ہم نے کھول کر بیان کر دیا ہے، لکم آپ کے لیے، بینا ہم نے بیان کیا ہے، بیان یعنی کھول کر وہ واضح کرنا، بیان کرنا. قد بینا یقیناً ہم نے کھول کر بیان کر دیا، لکم آپ کے لیے، الآیات یہ قرآنی آیات، ان کنتم اگر ہو آپ تعقلون عقل رکھتے ہو، ان کنتم اگر ہو آپ تعقلون سمجھتے ہو، عقل رکھتے ہو، تو بینا لکم ہم نے کھول کر بیان کی ہے ان منافقین کی جو صفات ہے. جس طرح مسلمانوں کے مغلوب ہونے پر، شکست کھانے پر یا تکلیف ملنے پر جو خوشی کا وہ اظہار کرتے ہیں اپنے منہ سے، تو وہ میں نے بیان کر دیا آپ کے لیے. تو فرماتے ہیں اللہ جل شانہ آپ اس کے ساتھ اس طرح دوستانہ مت رکھیں کہ ان کو اپنے راز میں شریک کریں. بیتوانتا رازدار مت رکھے ان منافقین کو، رازدار مت بنائے ان منافقین کو. ہاں انتم، ہاں میں نے آپ کو بتایا حرف تنبیہ، ہاں خبردار، انتم آپ، اولائی وہ لوگ ہوں، ہاں انتم یعنی سن لو، ہاں انتم خبردار، انتم آپ، اولائی وہ لوگ ہو، تحبونہم جو محبت کرتے ہو ان منافقین کے ساتھ. آپ تو سچے ہو،
اخلاص کی وجہ سے ان کے ساتھ تعلق رکھتے ہو. ہاں انتم خبردار آپ اولائی وہ لوگ ہیں تحبونہم جو ان لوگوں کے ساتھ محبت رکھتے ہیں ولا یحبونہم مگر ولا یحبونہم وہ محبت نہیں کرتے آپ سے. وہ منافق ہے، وہ ویسے ہی آپ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. ہاں انتم خبردار آپ اولائی وہ لوگ ہو تحبونہم ان سے محبت کرتے ہو ولا یحبون وہ محبت نہیں کرتے کم آپ سے مسلمانوں وتؤمنون اور آپ ایمان لاتے ہو اے مسلمانوں بالکتاب تمام کتابوں پر کل ہی تمام کتابوں پر بالکتاب کتابوں پر کل ہی تمام کتابوں پر کل کتابوں پر ایمان لاتے ہو ان کے جو تورات ہیں ان پر بھی ایمان لاتے ہو مگر یہ آپ کے قرآن پر ایمان نہیں لاتے. یہ منافقین جو یہودی تھے اور اپنے آپ کو فی الحال صرف اپنے زبان سے ظاہراً اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو یہ منافقین جو ہے یہ ایمان نہیں رکھتے قرآن پر. وَإِذَا لَقُوكُمْ وَإِذَا اور جب لَقُوكُمْ وہ آپ سے ملاقات کرتے ہیں آپ سے ملتے ہیں قالوا تو کہتے ہیں آمنا ہم نے ایمان لایا. تو یہ صرف ظاہری زبان سے کہتے ہیں. وَإِذَا خَلَوْا جب وہ اکیلے ہوتے ہیں وَإِذَا خَلَوْا جب وہ چلے جاتے ہیں آپ سے وَإِذَا خَلَوْا جب وہ اکیلے ہو جاتے ہیں آپ سے عَضُّوا تو وہ کاٹتے ہیں علیکم آپ پر الانامل انگلی کے جو سرے ہیں نا اس کو انامل کہا جاتا ہے. علیکم تو آپ پر عدو وہ کاٹتے ہیں الانامل دو انگلیوں کے سرے جو ہے نا انگلیوں کے سرے وہ کاٹتے ہیں غصے سے من الغیظ غصے سے. وَإِذَا خَلَوْا جب وہ آپ سے نکلتے ہیں آپ کے مجلس سے اکیلے ہو جاتے ہیں عضو تو وہ کاٹتے ہیں علیکم آپ پر الانامل اپنی انگلیوں کے سروں کو من الغیظ غصے سے. ہم دیکھتے ہیں آپ کوئی غصہ ہوتا ہے تو انگلیوں کی جو سریں وہ کاٹنے لگتا ہے نا. تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں یہ منافقین اس طرح آپ سے نفرت رکھتے ہیں جب وہ اکیلے ہو جاتے ہیں آپ سے کے مجلس سے چلے جاتے ہیں عضوا علیکم الانامل تو وہ کاٹتے ہیں آپ پر اناملہ اپنے انگلیوں کے سرے من الغیظ غصے سے. قل کہہ دیجئے موتو مرو بغیظکم اپنی غصے کے ساتھ. یا اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ان کو بد دعا دو قل کہہ دو موتو مر جاؤ بغیظکم اپنے غصے کے ساتھ. یعنی آپ اللہ جل شانہ ہم کو اسلام کو ترقی دے گا مسلمانوں کو ترقی دے گا جس کی وجہ سے یہ مزید غصہ ہوتے جائیں گے. قل کہہ دیجئے موتو بغیظکم مر جاؤ اپنے غصے کے ساتھ. اللہ جل شانہ یہ غصے کے جو اسباب ہے وہ زیادہ کرے گا یعنی زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کی نصرت فرمائے گا ان کو غلبہ دے گا ان کو مال غنائم دے گا جس کی وجہ سے آپ کے غصہ بڑھتا جائے گا. تو اس غصے کی حالت میں قل کہہ دیجئے موتو مر جاؤ. ان اللہ بے شک اللہ جل شانہ علیم باخبر ہے بذات الصدور. تو صدر سینے کو کہا جاتا ہے. صدور اس کا جمع ہے یعنی سینے. تو سینوں والوں پر بذات الصدور ذات مطلب والا دلوں والی جو بات ہے سینوں والی جو بات ہے نا اس پر بھی اللہ جل شانہ باخبر ہے. ان اللہ بے شک اللہ جل شانہ علیم باخبر ہے جاننے والا ہے بذات الصدور سینے والوں پر. ذات مانا والا جس طرح ہم کہتے ہیں نا ذات امانہ صاحب امانہ والا بذات الصدور تو سینوں والوں پر جو سینوں والی باتیں ہیں جو سینوں میں باتیں ہیں جو دل میں جو باتیں ہیں ان پر بھی اللہ جل شانہ باخبر ہے. ان اللہ بے شک اللہ جل شانہ علیم باخبر ہے جاننے والا ہے بذات الصدور جو سینوں والے ہیں یعنی سینوں میں جو باتیں ہیں سینوں والے ہیں یعنی جو دل والے ہیں دلوں میں جو باتیں ہیں جو راز ہیں ان پر بھی اللہ جل شانہ